ایبسلیوٹ پاور آتا ہے نا تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. پاور کو آپ مس یوز کرو گے تو پھر سیاسی جماعت ہو یا کوئی ایون کمپنی ہو یا گھر بھی ہو تو وہ پھر اجاڑ کی طرف جاتا ہے. ہمارے ڈائریکشن ڈفرینٹ ہو گئے تھے, ہم اس پاور کو انجوائے کرنے میں لگ گئے. اگر ایم کیو ایم کی تباہی اور بربادی کے 10 کرداروں کا تعین کیا جائے تو ان 10 میں ایک نمبر آپ کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل, میں بھی ذمہ دار تھا اس وقت. چائنا کٹنگ میں لندن کا ہاتھ نہیں تھا؟ جو چائنا کٹنگ ہوئی اس میں مجموعی طور پہ کتنے پیسے جنریٹ ہوئے ہوں گے؟ اربوں خربوں میں ہوں گے. سنا یہی گیا ہے. آپ کا تعلق مسلح ونگ سے تھا یا تنظیمی ونگ سے؟ ایم کیو ایم کی یونٹی ایک ایم کیو ایم کا خوف تھا جو آج نہیں ہے. ایم کیو ایم سے آپ کا تعلق اب ہے؟ بالکل, ایم کیو ایم میں تو میں 86 سے ایم کیو ایم میں ہوں. ایم کیو ایم کا ہیڈ آفس کہاں پر ہے؟ ہیڈ آفس بہادر آباد میں. آخری بار کب گئے تھے؟ میرے خیال میں 2.25 سال 2.5 سال ہو گئے. تو یہ کیسا تعلق ہے آپ 2.25 سال سے نہیں گئے؟ ضروری نہیں ہے کہ میں وہاں جا کے بیٹھوں اور باتیں کروں. ایم کیو ایم میں جب کام شروع کیا تھا فیصل بھائی تو یہاں سے کیا تھا دل سے, اور آج بھی وہی سوچ ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں جب آپ نے چھوڑا تو وہ بھی یہاں سے چھوڑا ہے؟ ابھی چھوڑا نہیں ہے. اچھا, نہیں علیحدہ ہوئے مانی جا رہے تو وہ وجوہات کچھ اور ہیں. اچھا, تو چھوڑا نہیں ہے. آج بھی وہی سنسیریٹی ہے پتنگ اور ایم کیو ایم کے ساتھ. تو کب دوبارہ بعد آپ جا سکتے ہیں یا چیپٹر کلوز کر دیا آپ نے؟ میں نے ابھی کلوز کوئی چیز نہیں کی ہے تو میں نے کھلا رکھا ہے. اگر آپ بتانا چاہیں کہ وہ کون سے اسباب یا محرکات ہیں یا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ میں کچھ؟ دیکھیں, جس نیت سے میں نے کام شروع کیا تھا میں سمجھتا ہوں ان ٹریکس پہ اب ہم نہیں ہیں. اچھا, اور جو کاز تھے, جو قوم چاہتی تھی, جو کارکنان چاہتے تھے, جس طرح سے پبلک سپورٹ مل رہی تھی, جو ان کی سوچیں تھیں, تو وہ اب نظر نہیں آتا. تو اس کے لیے جو اگر وہ چیز نظر نہیں آ رہی اور آپ ایم کیو ایم کا حصہ ہیں اور ایک اہم عہدے پر ہیں تو آپ کو تو اس جس کی وجہ سے آپ ایم کیو ایم میں گئے نا اس کو بحال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی نا. اب جن لوگوں کے پاس ذمہ داریاں ہیں, جو لوگ اس وقت ایکٹیو ہیں, کام کر رہے ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے. سر, ایم کیو ایم کی سیاست پہ گفتگو کرتے ہیں. ایم کیو ایم کے اوپر جو بحران آیا 2008 کے بعد سے شروع کرتے ہیں. آپ چاہیں تو اس سے پہلے سے بھی کر سکتے ہیں. آپ کی دل جو بھی دل میں آتا ہے وہ کریں آپ. 2008 کے بعد سے یا 2001 سے 8 تک کا پیریڈ ہے. ایک پیریڈ آپ کا جو ہے ایم کیو ایم کے کئی پیریڈ ہے نا, ایک تو بننے سے لے کے 92 تک کا ہے, پھر 92 سے لے کے 2001 تک کا ہے, پھر 2001 سے 8 تک کا ہے, پھر 2008 سے 13, پھر 16 ہوئی, 16 سے اب نہیں ایم کیو ایم ہے یا نہیں برحال. تو یہ جو 2008 کے بعد جو ایک تنظیمی بحران آنا شروع ہوا جو 2012 میں اور 13 میں پورے اپنے شباب پہ پہنچا, اس کے کیا اسباب تھے؟ مطلب آپ تو اس وقت اس کا ایک پارٹ تھے اور ایک سرکردہ رہنما تھے, بہت قریب سے چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہوں گے. لندن سے بھی براہ راست رابطے میں تھے, پاکستان کے میں آپ ایک کلیدی عہدے پر موجود تھے. اس کے اسباب کیا تھے, اس کے محرکات کیا تھے, اس پہ تھوڑی آپ تفصیل سے روشنی ڈالیں تو. فیصل بھائی, میں سمجھتا ہوں جب ایبسلیوٹ پاور آتا ہے نا تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایبسلیوٹ پاور کو آپ مس یوز کرو گے تو پھر سیاسی جماعت ہو یا کوئی ایون کمپنی ہو یا گھر بھی ہو تو وہ پھر اجاڑ کی طرف جاتا ہے. صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا, اور ہمیں جس قسم کی پاور مل گئی تھی اور ہم نے اس کو رائٹ ڈائریکشن میں استعمال نہیں کیا. ہمارے ڈائریکشن ڈفرینٹ ہو گئے تھے. آپ ہی نے کرنا تھا نا استعمال, غلط بھی ہماری غلطیاں ہیں, ہماری بالکل غلطیاں ہیں. شکوہ کس سے آپ کو؟ شکوہ اپنے آپ سے ہے کہ ہم نے غلط کیا, ہمیں عوام نے ووٹ دیا, ہمیں عوام نے سپورٹ دی, لوگوں کی جانیں گئی ہیں اس جد و جہد میں. تو جو لوگ ذمہ دار تھے, چاہے وہ لندن میں بیٹھے ہوں چاہے وہ یہاں ہوں, ان کی ذمہ داری بنتی تھی. وہی ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پاور جو تھا وہ پاکستان میں تھا, لوگوں کے پاس جو ذمہ دار تھے, چاہے وہ صوبہ ہو یا وفاق ہو.
تو ہم نے اپنی پالیسیز اس حوالے سے نہیں بنائیں جن وجوہات پہ ایم کیو ایم بنی تھی. جو ریزنز تھے, جو ایشوز تھے, ان سے ہم ڈائیورٹ ہوئے اور ہم اس پاور کو انجوائے کرنے میں لگ گئے. پیسے سے کمانے اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. انجوائے کا لفظ جو ہے وہ کافی چیزوں کو کور کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں. اگر وہ ڈائیورژن نہیں ہوتی اور لندن سے کچھ پالیسیز میں امینڈمنٹ کی جاتی, ایک تھوڑا اور کھل کے ہوتا ہے, وہ کون سی پالیسیاں تھیں, وہ کون سے فیصلے تھے جو لندن میں ہو رہے تھے یا پاکستان میں؟ جب آپ پاور میں آتے ہیں, آپ کے پاس منسٹری آتی ہیں, تو آپ کے کاز کیا ہیں؟ آپ نے ایشوز ریزالو کرنے ہیں. کراچی, حیدرآباد, سندھ, 2008 سے مینیفیسٹو جو ہے آپ کے پاس, مگر ہم نے نہیں کیا وہ. سر 2008 سے 2013 کی حکومت تھی یا 12-13 میں الیکشن ہوئے, اس وقت جو ایم کیو ایم کو میرے خیال 10-12 منسٹریاں تھیں, لیکن وہ ایسی تھی گدھا پکڑ لو, گھوڑا پکڑ لو, فلاں پکڑ لو, اس میں کوئی ایک بھی منسٹری آپ کے پاس دم کی نہیں تھی. بالکل 2001 سے 2008 تک. مگر آپ کے پاس جب منسٹری ہوتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف منسٹریز کے ہی حوالے سے کام کریں. آپ اپنے ٹرمز جو ہیں اس وقت جو صاحب اقتدار ہوتا ہے اس سے ڈیل کرتے ہیں, آپ اس سے بات کرتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایسا بل آ رہا ہے تو میرے پارٹی کے مینیفیسٹو کے حساب سے یہ ایشوز ریزالو کریں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں نا. یہ جو آپ کی ایم کیو ایم کی لیڈرشپ ہے اس وقت, وہ الزام لگاتی ہے کہ اس وقت قوم کے مسائل حل کرنے کے بجائے ایم کیو ایم کی جو لندن کی لیڈرشپ ہے وہ اپنے ذاتی مسائل حل کروا رہی تھی, جس کی وجہ سے پارٹی کا بھی کباڑا ہوا اور اس کی وجہ سے قوم کا بھی کباڑا. یہ الزام ہے, اب اس میں نہیں پتہ حقیقت ہے, فسانہ ہے, کیا ہے. دیکھیں, الزام لگانا سب سے آسان کام ہے, میں سمجھتا ہوں. اگر لندن کی ذمہ داری بنتی تھی تو پھر جو لوگ لندن کی پالیسیز کو یہاں امپلیمنٹ کر رہے تھے تو ان کی بھی تو کچھ ذمہ داریاں. کون لوگ تھے امپلیمنٹ کر رہے تھے؟ سارے نام آپ کو پتہ ہیں جو اس وقت کراچی میں, سندھ میں پارٹی کو دیکھ رہے تھے. پارٹی کی ذمہ داری ان کے پاس تھی, تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے. ٹھیک ہے, اور نام سب کے سامنے ہیں, سب کو پتہ ہے. تو یہ ایک انڈیویجول کی غلطی نہیں ہے کہ ہمارا. غلط کیا ہو رہا تھا یہاں پہ؟ جو لوگوں کو ذمہ داریاں دی گئی تھیں وہ اس کے اہل نہیں تھے, یا وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے تھے؟ اور اب اختیارات کا ناجائز استعمال, وہ کیا کر رہے تھے ناجائز استعمال؟ آپ کے سامنے ایک الزام لگتا ہے نا ہم پہ, پارٹی پہ, کہ چائنا کٹنگ ہو رہی تھی اور نام دیا گیا ہے نا, تو کوئی نہ کوئی وجہ تو بنی ہوگی نا گراؤنڈ پہ. ایک بات ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے اور یہاں کے دونوں کے ذمہ دار جو ہیں اس ساری بربادی کے ذمہ دار ہیں. جو ذمہ دار سے مطلب جو عہدیدار تھے, جو کلیدی پوسٹوں پہ جو لوگ موجود تھے, ان میں جو ہے آپ بھی شامل تھے. اگر ایم کیو ایم کی تباہی اور بربادی کے 10 کرداروں کا تعین کیا جائے تو ان 10 میں ایک نمبر آپ کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں بالکل, میں بھی ذمہ دار تھا اس وقت. 10 پارٹی کو تباہ کرنے والے ٹاپ کے 10 لوگوں میں آپ اپنے کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ میری ذمہ داری بنتی تھی. ٹھیک ہے نا. اور اب میں نے اپنی ذمہ داری کہاں تک نبھائی وہ میں جانتا ہوں. میں نے کوئی ایسی پالیسی کے خلاف کوئی پوائنٹ آؤٹ کیا تو اس میں بری ذمہ نہیں ہو سکتا. میں نے بھی اس وقت جو حالات تھے ان سے کمپرومائز کرتے ہوئے درگزر کیا اس کو. یہ میری غلطی تھی. نہیں, وہ تو پوائنٹ یہ ہے کہ صرف ایک کے اوپر ڈال دینا یا کہ لندن سے غلط چیزیں ہو رہی تھیں, لندن سے بھی ہو رہی تھیں تو یہاں امپلیمنٹیشن بھی تو ہو رہی تھی. یہاں جو ذمہ دار تھے وہ تو کوئی آواز نہیں بلند کر رہے تھے. کہا جاتا ہے نا کہ وہ جتنی بھی غلط کام ہو رہے تھے وہ لندن میں ایک صاحب کر رہے تھے, اور جتنے بھی اچھے کام ہوئے وہ یہاں والوں نے کیے. نہیں, میں نہیں مانتا, یہ غلط بات ہے. صحیح بات کیا ہے؟ غلطیاں تھیں, ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایم کیو ایم یہاں پہنچی ہے آج. تو چائنا کٹنگ میں لندن کا ہاتھ نہیں تھا؟ لندن کو میں سمجھتا ہوں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے. وہ تو یہاں کا فارمولا گیا تھا وہاں کہ اس طرح کر لیا جائے, اس سے بہتری ہوگی قانون میں رہتے ہوئے. آپ جن لوگوں نے ایم کیو میں چائنا کٹنگ کی نا, آپ پہ بہت سارے الزامات ہوں گے. چائنا کٹنگ کا بڑا الزام آپ پہ نہیں, اس لیے میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کے خیال میں جو چائنا کٹنگ ہوئی اس میں مجموعی طور پہ کتنے پیسے جنریٹ ہوئے ہوں گے؟ یہ تو سوال حیدر بھائی وہاں بنتا ہے جنہوں نے یہ کی ہے, آپ جو اس وقت اس کام میں انوالو تھے. اربوں خربوں میں ہوں گے, سنا یہی ہے کیا ہے, کروڑوں روپے.
جنریٹ کیے گئے؟ سنا یہی گیا ہے. اچھا. میں مطلب گواہی نہیں دے سکتا مگر جو ریومرز ہیں وہ یہی ہیں. دوسری بات بھی ایک ضمنی سوال پہ ہم آگے بڑھتے ہیں. بھی آپ نے کہا کہ 10 کردار اگر ہوں تو ایک کردار آپ بھی ہیں. تو اگر مہاجر قوم یا جو مہاجر جو بچے شہید ہو گئے, تباہ ہو گئی نسل, اگر ان کو اپنے ذمہ داروں کا تعین کرنا ہو تو اس میں طے کر لیں کہ وسیم اختر صاحب بھی شامل ہیں, مہاجر قوم کی بربادی کا ایک کردار ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں ڈینائی کروں گا. میرا کام پارلیمنٹ کی حد تک تھا اور میں نے وہ کام میں سمجھتا ہوں بخوبی انجام دیا ہے, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو چاہے وہ پروونشل اسمبلی ہو. وسیم بھائی, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ جو تقریر کے اوپر ایک بات کی جاتی ہے, سارا الزام تقریر پہ, لیکن جو ایم کیو ایم کی پاکستان میں موجود لیڈرشپ تھی وہ 2013 سے خاموشی کے ساتھ لندن سے علیحدہ ہونا شروع ہو گئی تھی, خاموش بغاوت شروع ہو چکی تھی, کسی اور لوگوں کے رابطے میں چلے گئے تھے, یہاں گروہ بننا شروع ہو گئے تھے, کسی جگہ پہ بیٹھ کے مستقبل کی پلاننگیں ہوتی تھیں. یہ نیچرل ایک پروسیس ہوتا ہے فیصل بھائی. جب کوئی بھی لوگوں کے اندر خود ہی الطاف حسین بننے کی خواہش پیدا ہو گئی تھی, کوئی بھی کمپنی ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, جب جو کارکنان اپنی ذمہ داری پہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ اسٹرانگ سمجھنے لگ جائیں اور یہ خوش فہمی ہو جائے ان کو کہ سارے شاٹس میں ہی دے رہا ہوں, سارے کام میں ہی کر رہا ہوں اور میرا کنٹرول ہے, تو پھر وہ جو اصل لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں خامیاں ڈھونڈتے ہیں, اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. تو یہی ہمارے ساتھ بھی ہوا اور لوگوں نے پھر ایم کیو ایم چھوڑنی بھی شروع کی کہ اب علیحدگی اختیار کی جائے, کیونکہ اب جو مین آفس ہے, جو ہیڈ کوارٹر ہے, وہ کمپرومائز ان کو نظر آنے لگ گیا تھا. مختلف سیاسی لیڈران کی اپروچ ہو گئی تھی اس آفس تک اور وہاں ڈیسیشنز ڈفرینٹ ہوا کرتے تھے. جو یہاں ذمہ دار تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہماری نہیں سنی جا رہی, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو لوگ پھر الگ بھی علیحدگی بھی کی ہے لوگوں نے. ایک سیاسی رہنما کا جو نام بتائیں گے جس کی پارٹی میں اتنی میں فیصل بھائی بہت سارے نام ہیں, اگر آپ ریکارڈ نکالیں گے تو آپ کو نام بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. میں اس کنٹروورسی میں جانا نہیں چاہ رہا. بھائی اس پہ نہیں جا, یہ آپ کی بات کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہاں لوگ موجود تھے ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ وہ بھی بانی و قائد بن سکتے ہیں یا ویسی طاقت حاصل کر سکتے ہیں. یہ خوش فہمی تھی. پھر انہوں نے اس منصوبے پہ کام بھی شروع کیا. کام ہوا ہے نا. پھر وہ کس شکل میں سامنے آیا؟ کام تو آج کا نہیں ہوا. اگر میں پیچھے لے جاؤں تو حقیقی بھی اسی جماعت سے بنی تھی. نہیں, ان کو کم سے کم یہ خوش فہمی نہیں ہوگی کہ ہم بانی و قائد بن سکتے ہیں. نہیں, وہ الگ بات ہے, مگر کام تو بہت عرصے سے چلا آ رہا تھا نا ایم کیو ایم پہ, جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہو سارا کچھ. تو آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم سے وابستگان جو تھے وہ چاہے وہ لندن کو بیوقوف بنا رہے تھے, قوم کو بیوقوف بنا رہے تھے, لیکن وہ چائنا کٹنگ میں ملوث تھے؟ ہاں بالکل, کچھ ایسے نام ہیں. ظاہر ہے میں نے بھی اپنی انفارمیشن کلیکٹ کی تھی. سر نام بتا دیں. تو میرے سامنے بھی کچھ ایسے حقائق آئے تھے کہ یہ ہمارے ہی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. تو ظاہر ہے جب زیادتیاں, ایک آدمی کمپلیننٹ موجود ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس کی جگہ پہ قبضہ ہو رہا ہے, جاتی اسی قسم کی چیزیں ہو رہی تھیں, تو ظاہر ہے پھر آدمی اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتا نا. قبضہ کرنے, نام نہ بتائیں, نہیں قبضہ کرنے والے بھی ایم کیو ایم کے لوگ تھے. ایم کیو ایم میں ایسے لوگ موجود تھے اہم پوزیشنوں پہ, جن وجوہات پہ ایم کیو ایم آج یہاں پہنچی ہے. بھائی بہت قریب سے ایم کیو ایم کو دیکھا آپ نے. ایم کیو ایم میں پہ دہشت گردی کے الزامات لگتے ہیں, تو آپ کا تعلق جو تھا وہ کہا جاتا تھا کہ ایم کیو ایم میں مسلح ونگ ہے اور ایک تنظیمی ونگ ہے, تو آپ کا تعلق مسلح ونگ سے تھا یا تنظیمی ونگ سے تھا؟ ابھی وہ وسیم کی طرح معصومانہ سوال کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے, کوئی مسلح ونگ نہیں تھا.
یا پھر دوسرا الزام یہ کہ ایم کیو ایم کی دہشت گردی جو ہے باہر سے کنٹرول ہوتی تھی، کیا واقعی باہر سے کنٹرول ہوتی تھی؟ وہ کسی نے اگر اپنے اندر خوف بٹھا لیا ہے تو میں اس کو کچھ نہیں کہتا ایم کیو ایم کا. ایم کیو ایم کی یونٹی ایک ایم کیو ایم کا خوف تھا. اچھا. جو آج نہیں ہے. اچھا. اس وقت کی جو یونٹی تھی ہم میں، اس کا خوف ضرور بیٹھا ہوا تھا، پورے ملک میں بیٹھا ہوا تھا. اس میں میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی چیز تھی کہ ہم یونائٹ تھے اور ہم ایک مسلح ونگ ایشو نہیں، کوئی مسلح ونگ نہیں تھا. باہر سے ساؤتھ افریقہ سے پاکستان میں دہشت گردی کو کنٹرول. لیکن یہ الزامات تو ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں، آپ کے علم میں نہیں، مگر میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا اس قسم کی چیزوں میں. ہم زیادہ تر تو پروونشل اسمبلی یا نیشنل اسمبلی سے واسطہ رہتا تھا، یا زیادہ منسٹریز کے کاموں میں. مگر یہ تاثر غلط ہے کہ مسلح ونگ، آرگنائزڈ ونگ ہوا کرتا تھا، میں نہیں سمجھتا ایسا. اچھا، یہ ایم کیو ایم کے اندر جو تنظیمی اور سیاسی فیصلے ہوتے تھے وہ مشاورتی عمل سے ہوتے تھے یا ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پہ ہوتے تھے؟ مشاورت سے ہوتے تھے، رابطہ کمیٹی سے مشورے لیے جاتے تھے. پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ مشاورت سے ہوا تھا یا حکم سے ہوا تھا؟ کس کا؟ پیپلز پارٹی میں 2008 میں میرے خیال ہے پیپلز پارٹی. آپ پارٹی کی بات کر رہے ہیں؟ حکومت میں شامل ہونے کا. ہاں بالکل، مشاورت سے. ایم کیو ایم پیپلز پارٹی سے آج نکل جاؤ، صبح واپس آ جاؤ، ابھی نکل جاؤ، پھر آ جاؤ، پھر پریس کانفرنس ہے، یہ مشاورت سے ہو رہی تھی، ڈکٹیٹرشپ سے ہو رہی تھی؟ نہیں، یہ پھر وہیں کے فیصلے تھے. اچھا. نکل جاؤ، واپس آ جاؤ، اس سے ہم اختلاف کرتے تھے. یہاں کیا یہ جو کہا جاتا ہے کہ پارٹی کے اوپر اس دوران جو پیپلز پارٹی کا پیریڈ تھا رحمان ملک نے کنٹرول کر لیا تھا، اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ ہاں، نزدیک چلے گئے تھے رحمان ملک. وہ پارٹی کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتے تھے؟ اثر انداز ہوتے تھے، بالکل ہوتے تھے. پارٹی کی لیڈرشپ ان سے ڈرتی تھی؟ نہیں، یہ تو میں نہیں کہوں گا. کبھی آپ کا آمنا سامنا ہوا؟ ہاں، میرا آمنا سامنا رہتا تھا ان کا. نیشنل اسمبلی میں میں بھی ممبر تھا، وہ بھی ممبر تھے. وہ کبھی آپ کو تڑی بڑی نہیں، اتنی ہمت نہیں تھی ان میں. اللہ ان کو اب ہے نہیں دنیا میں، ایسی بات ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے. مگر وہ جو ان کو ڈکٹیشن ملتا ہوا کہیں سے تو وہ کوشش کرتے ہوں گے امپلیمنٹ کرانے کی ایم کیو ایم سے. مگر سارے آرڈرز ہم لیتے نہیں تھے ان کے. گراؤنڈ پہ ہم تھے نیشنل اسمبلی میں. کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے آ کے ہم سے کہا ہے کہ آپ کو اس بل پہ ووٹ ڈالنا ہے یا اس پہ ایگری کرنا ہے، تو ہم منع کرتے تھے ان سے اور ہم نہیں کرتے تھے وہ کام. تو ایسا بھی ہوا ہے. وہ کون سا وسیم بھائی لمحہ تھا جب آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ ایم کیو ایم پہ زوال شروع ہو چکا ہے؟ جب مشرف کا دور تھا اور دور میں سب سے زیادہ ایم کیو ایم پنپ رہی تھی، گورنر آپ وہی تو خرابیوں کی جڑ تھا. اچھا. اسی وقت تو ایبسلوٹ پاور آ گیا تھا نا. اس وقت آپ کو احساس ہوا کہ ایم کیو ایم کہ اب ڈکلائن پہ جا رہے ہیں. اچھا. کیونکہ جو فیصلے ہو رہے تھے، جو ہم یہاں فیصلے کر رہے تھے، وہ سمجھ سے باہر تھے. یہ زوال کا آغاز محسوس ہوا، اور زوال کی انتہا کب محسوس ہوئی آپ کو؟ 22 کو. یہ 2008 سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ 22 تک سامنے آ گیا سب کچھ.